سرخ بھاری عروسی لباس میں ملبوس سدیدہ بیڈ کے ایک کونے پر سمٹی بیٹھی تھی، جہاں اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے اپنے قابو میں نہیں تھی۔ کمرے کی خاموشی کو چیرتے ہوئی جب حمین کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو سدیدہ کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ حمین نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ اتنی سختی سے بند کیا کہ اس کی گونج سدیدہ کے دل پہ لگی۔ سدیدہ نے ڈرتے ہوئے اپنی سہمی ہوئی نظریں اٹھائیں تو سامنے حمین کھڑا تھا، جس کے چہرے پہ کسی روایتی دلہا جیسی نرمی یا خوشی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد اور بے رحم چمک تھی۔ اس نے سدیدہ کا گھونگھٹ کسی پیار یا مان سے الٹنے کے بجائے انتہائی حقارت سے ایک جھٹکے سے پیچھے پھینکا اور سدیدہ کا معصوم چہرہ اپنے ہاتھ کی مضبوط اور سخت گرفت میں لیا، لیکن حمین نے اپنی طرف دیکھنے پہ مجبور کر دیا۔ اس کے پتلے ہونٹوں پہ ایک زہریلی اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ سدیدہ کے بالکل قریب ہوا اور اپنی برف جیسی سرد اور بھاری آواز میں چبا چبا کے بولا، اس غلط فہمی میں بالکل مت رہنا کہ تم اس گھر کی بہو ہو یا میری بیوی بن کے راج کرو گی۔ یہ شادی نہ تو میری پسند ہے، نہ ہی کسی محبت کا نتیجہ۔ تم یہاں صرف اپنے بھائی کے کیے کا جرمانہ بھرنے آئی ہو، اور یاد رکھنا کہ یہ جرمانہ تمہیں اپنی زندگی کے ہر لمحے سے چکانا پڑے گا۔ یہ کہہ کے اس نے جھٹکے سے سدیدہ کا چہرہ چھوڑا، جس سے سدیدہ کے آنسو اس کے سرخ گالوں پہ بہہ نکلے، جبکہ حمین بغیر کسی پیشمانی کے اس کے سامنے کھڑا اپنی طاقت کے نشے میں چور نظر آ رہا تھا۔ حمین کے جانے کے بعد سدیدہ نے گھٹنوں میں سر دے کے سسکنا شروع کر دیا۔ اس کی بند آنکھوں کے سامنے ماضی کا خوفناک منظر گھوم گیا، جس نے ہنستی کھیلتی زندگی کو اجاڑ دیا۔ سدیدہ کے بڑے بھائی نے حمین کی معصوم بہن کو محبت کے جھوٹے جال میں پھنسایا، شادی کے عین موقع پہ اسے چھوڑ کے فرار ہو گیا، جس سے حمین کے خاندانی وقار کو شدید مٹی میں ملا دیا۔ حمین کی بہن اس صدمے سے نیم پاگل ہو چکی تھی۔ اس تذلیل کا بدلہ لینے کے لیے حمین نے سدیدہ کے بوڑھے باپ پہ اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کا پورا دباؤ ڈالا اور انہیں جائیداد سے بے دخل کرنے کی دھمکی دی۔ بوڑھے باپ کی سفید داڑھی اور آنسوؤں کو دیکھ کے سدیدہ نے خود کو قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا، لیکن حمین نے سدیدہ کے باپ کو مجبور کر دیا۔ یہ شادی کی تھی تاکہ وہ سدیدہ کو تڑپا کے اپنے خاندان کی تذلیل کا ایک ایک حساب برابر کر سکے۔ ابھی صبح کا اجالا پوری طرح پھیلا بھی نہیں تھا جب حمین نے کمرے کی لائٹ کا سوئچ جھٹکے سے آن کیا۔ سدیدہ جو رات بھر بیڈ کے کونے میں بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی، ہڑبڑا کے اٹھی۔ حمین اس کے سر پہ کھڑا گھڑی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں جو 12 بجے تک سوتی رہو گی۔ اٹھو اور کچن کا کام سنبھالو، آج سے گھر کے تمام ملازمین کی چھٹی ہے، حمین نے سرد آواز میں حکم دیا۔ سدیدہ نے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، میں نے کبھی اتنے بڑے گھر کا کام اکیلے نہیں کیا، تو اب سیکھ لو، کیونکہ یہاں تمہیں آرام کرنے کے لیے نہیں لایا گیا۔ حمین نے تیکھے لہجے میں اس کی بات کاٹی اور باہر نکل گیا۔ سدیدہ نے بھاری دل کے ساتھ اپنے آنسو پہنچے اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچن میں پہنچتے ہی دادی الٹے ہاتھ میں تسبیح لیے وہاں آ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے سدیدہ کو اوپر سے نیچے تک گھورا۔ تنزیہ ہنسی ہنسی، آ گئی راجکماری، سنا ہے تمہارا بھائی بڑا شاطر نکلا، پر یاد رکھنا جو بیج اس نے بویا ہے اس کی کڑی فصل اب تمہیں ہی کاٹنی پڑے گی۔ چلو جلدی ہاتھ چلاؤ۔ سدیدہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آٹا گوندنے لگی، جبکہ اس کے گرم آنسو پرات میں گر رہے تھے۔ ناشتے کی میز پہ گھر کے تمام لوگ جمع تھے۔ حمین اخبار پڑھنے میں مصروف تھا، اس کے چہرے پہ بلا کا رعب تھا۔ سدیدہ کچن سے گرم چائے کی کیتلی اٹھائے ڈرتے ڈرتے میز کے قریب آئی۔ حمین نے ایک نظر بھی اٹھا کے اسے نہیں دیکھا، بس انگلی سے کپ کی طرف اشارہ کیا جیسے وہ کوئی ملازمہ ہو۔ سب کو چائے دو اور کھڑی مت رہو، حمین نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر سرد لہجے میں کہا۔ سدیدہ نے لرزتے ہاتھوں سے چائے کپ میں ڈالنا شروع کی، لیکن حمین کی موجودگی کا خوف اس پہ اتنا حاوی تھا کہ اس کا ہاتھ پوری طرح کانپ گیا۔ گرم چائے کپ سے باہر چھلک کے حمین کے قیمتی سوٹ اور ہاتھ پہ گر گئی۔ حمین نے تڑپ کے اخبار میز پہ پٹکا اور کرسی چھوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ دیکھ کر کام نہیں کر سکتی؟ عقل نام کی کوئی چیز ہے تم میں یا نہیں؟ حمین کی گرجدار آواز سے پورا حال گونج اٹھا۔ سدیدہ نے گھبرا کے کیتلی میز پہ رکھی، پیچھے ہٹ کے آئی ایم سوری، میرا ہاتھ کانپ گیا تھا۔ سدیدہ نے روحان سی آواز میں صفائی دینے کی کوشش کی، مجھے تمہاری یہ فضول صفائیاں نہیں سننی، چائے ڈالنے کا شعور نہیں،
اور چلی ہیں اس گھر کی بہو بننے۔ جاؤ یہاں سے، صاف کرو سب۔ حمید نے سب کے سامنے اسے جھاڑ دیا، جس پہ دادی نے بھی مسکرا کے تائید میں سر ہلا دیا۔ سدیدہ اپنی تسلیل پہ لب بھینچے آنسو چھپانے لگی۔ اپنے کمرے میں واپس آ کے سدیدہ نے دروازہ بند کیا اور دیوار سے ٹیک لگا کے وہیں فرش پہ بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ لیے اور سسکیاں روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اس ہاؤس کوٹ اور اجنبی در دیوار کو دیکھتے ہی اسے اپنا وہ چھوٹا اور ہنستی کھیلتی دنیا یاد آ گئی، جہاں وہ سب کی آنکھوں کا تاشا تھی۔ میری گڑیا کہاں ہے؟ بابا کی وہ پیار بھری آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ دیکھو بابا، آپ لاڈلی کے لیے کیا لائے ہیں؟ سدیدہ نے اپنے گھٹنوں کو سینے میں بھینچ لیا، روتے ہوئے بڑبڑائی، بابا آپ کی سدیدہ یہاں بہت اکیلی ہے، مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ میں اس گھر کی نفرت برداشت نہیں کر پا رہی۔ میرا کیا قصور تھا بابا؟ کمرے کے بڑے سے آئینے میں جب اس کی نظر اپنے روتے ہوئے چہرے پہ پڑی تو اس نے تڑپ کے اپنے آنسو پونچھے۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے بال پیچھے کیے اور آئینے کے قریب جا کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسوؤں کی جگہ ایک عجیب سا عزم ابھرنے لگا۔ نہیں سدیدہ، تمہیں کمزور نہیں ہونا، اس نے آئینے میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہا۔ اگر بھائی نے غلط کیا ہے تو اس کی سزا میں بھگت رہی ہوں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں حمید خان کے سامنے گھٹنے ٹیک دوں۔ وہ مجھے توڑنا چاہتے ہیں نا، میں انہیں دکھاؤں گی کہ میں ٹوٹنے والی نہیں ہوں۔ میں اب ہر ظلم کا سامنا باوقار طریقے سے کروں گی۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ حمید اندر داخل ہوا تو اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، چہرہ شدید غصے سے سرخ تھا۔ سدیدہ جو بیڈ پہ اس کا انتظار کر رہی تھی فوراً کھڑی ہو گئی، اس کے قریب آئی۔ آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں اور آپ کی یہ حالت؟ سدیدہ نے اس کے قریب آتے ہی اس کے لہجے پہ گرفت کرنا چاہی۔ تم سے مطلب؟ تم میری سیکرٹری ہو یا میری ماں؟ حمید نے لڑکھڑاتی غضبناک آواز میں کہا اور اسے ہٹانے لگا۔ میں آپ کی بیوی ہوں حمید خان، اور مجھے حق ہے آپ سے پوچھنے کا کہ رات بھر آپ کہاں غائب رہتے؟ سدیدہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جرأت سے کہا۔ یہ سننا تھا کہ حمید کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے زوردار جھٹکے سے سدیدہ کا بازو دبوچا اور اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے دیوار سے لگا دیا۔ اس کا بھاری اور کسرتی وجود سدیدہ کے بالکل قریب تھا، جسے سدیدہ کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ بیوی؟ حمید نے اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کے اپنی بھاری اور زہریلی آواز میں کہا، یہ لفظ دوبارہ اپنی زبان پہ مت لانا۔ تم صرف ایک مہرہ ہو اور مہرے سوال نہیں کرتے۔ میں نے تم سے شادی تمہارے ساتھ تعلق بنانے کے لیے نہیں کی، بلکہ تمہاری زندگی کو وہ جہنم بنانے کے لیے کی جس کی آگ میں تم روز جلو گی۔ یاد رکھنا، ابھی تو صرف شروعات ہے۔ اس نے بازو پہ اپنی گرفت مزید سخت کی، جس سے سدیدہ کی سسکیاں نکل گئیں۔ پھر وہ اسے وہیں چھوڑ کے لاپرواہی سے بیڈ پہ جا گرا۔ حمید کی دادی نے سدیدہ کے سامنے ایک پرانا بے رنگ سا سوٹ پھینکتے ہوئے صاف کہہ دیا، آج کی رات دعوت میں تم یہی پہنو گی۔ ہمارے خاندان میں مجرموں کو ریشم اور زری نہیں پہنائے جاتے۔ سدیدہ نے خاموشی سے وہ کپڑے پہن لیے، لیکن اس کی اپنی خوبصورتی اس سستے لباس میں بھی چھپنے سے قاصر تھی۔ جب وہ حال میں آئی تو مہمانوں کی نظریں اس پہ ٹک گئیں۔ حمید کی کزن نے سب کے سامنے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، لوگوں دیکھو، خان صاحب کی نئی دلہن کو لگتا ہے مائکے سے کچھ لائی ہی نہیں، یا پھر ذوق ہی اتنا سستا ہے۔ دوسری عورتیں بھی منہ پہ ہاتھ رکھ کے چمگوئیاں کرنے لگیں۔ ارے بھائی، جس کا بھائی بھاگ جائے وہ ایسے ہی حال میں آتی ہے۔ سدیدہ نے تڑپ کے دور کھڑے حمید کی طرف دیکھا، جو شاید وہ اپنی عزت کی خاطر ہی صحیح کچھ بولے گا۔ حمید نے ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑے سدیدہ کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں صرف سرد مہری تھی۔ حمید، کیا آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ سب آپ کی بیوی کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ سدیدہ نے اس کے قریب جا کے دھیمی لیکن کڑوی آواز میں پوچھا۔ حمید نے گلاس میز پہ پٹکا اور جھک کے سدیدہ کو سنائی دینے والی آواز میں بولا، تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ تو ابھی تسلیل کا پہلا گھونٹ ہے سدیدہ۔ جب تمہارے بھائی نے میری بہن کو نکاح کے موقع پہ چھوڑا تھا تب اس سے 1000 گنا زیادہ تماشا بنا تھا ہماری عزت کا۔ اب چپ چاپ کھڑی رہو اور یہ زہر پیو۔ سدیدہ نے لب بھینچے اور حمید خاموش تماشائی بنا وہاں سے ہٹ گیا۔ حمید کی کزن علیزہ نے سب کے سامنے اونچی آواز میں کہا، ویسے قصور اس بیچاری کا بھی نہیں، جیسی تربیت خاندان کی ہوگی ویسا ہی رنگ یہاں بھی دکھائے گی نا۔ سدیدہ کا صبر اب جواب دے چکا تھا۔
وہ خاموش رہنے کے بجائے پورے وقار کے ساتھ علیزہ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ تربیت کی بات آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگ رہی علیزہ صاحبہ، سدیدہ نے اپنی آواز کو مضبوط اور دھیما رکھتے ہوئے کہا، جسے پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ میرے مائکے نے مجھے عزت داروں کے سامنے سر جھکانا سکھایا ہے، لیکن محفل میں کھڑے ہو کے کسی کی مجبوری کا تماشا بنانا، بدتمیزی کرنا کسی خاندان کی تربیت ہے؟ یہ میں آپ سے بہتر جانتی ہوں۔ علیزہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ تمہاری یہ جرأت، تم خان صاحب کی بیوی بن کے خود کو کچھ زیادہ ہی اونچا سمجھنے لگی ہو۔ میں اس گھر کی عزت بن کے آئی ہوں اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا مجھے اچھے سے آتا ہے، سدیدہ نے چہرے پہ بنا کسی خوف کے جواب دیا۔ حمید جو دور کھڑا کب سے یہ سب دیکھ رہا تھا، سدیدہ کا یہ روپ دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ اسے لگا تھا کہ سدیدہ رو کے وہاں سے بھاگ جائے گی، لیکن اس کی آنکھوں میں چمکتی خودداری اور باوقار لہجے نے حمید کو اندر تک ہلا کے رکھ دیا۔ وہ سدیدہ کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پہ مجبور ہو گیا۔ مہمانوں کے جاتے ہی حمید نے سدیدہ کو بازو سے پکڑا، کمرے میں لا کے دروازہ بند کر دیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا۔ وہ سدیدہ پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہاری یہ جرأت کیسے ہوئی؟ تم میری گزن کے سامنے زبان چلاؤ، حمید نے سدیدہ کے قریب آ کے کراتے ہوئے کہا۔ تمہیں یہاں سب کی باتیں سننے کے لیے لایا گیا ہے، جواب دینے کے لیے نہیں۔ اگر دوبارہ تم نے کسی کے سامنے اپنا منہ کھولا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا، ایسی سزا دوں گا کہ تم عمر بھر یاد رکھو گی۔ سدیدہ کی آنکھوں میں حمید کے اس غصے کو دیکھ کے خوف تو ابھرا، لیکن اس نے اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے۔ اس نے اپنی نظریں حمید کی تیکھی آنکھوں میں گاڑ دیں اور ایک عجیب سی خودداری کے ساتھ بولی، سزا دیں حمید خان، آپ جتنا چاہیں مجھے سزا دے دیں، لیکن میں کسی کو اپنی ذات اور اپنی تربیت پہ کیچڑ اچھالنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ آپ مجھے قید کر سکتے ہیں، میرا دل دکھا سکتے ہیں، لیکن میری خودداری نہیں چھین سکتے۔ حمید نے سدیدہ کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ڈٹ جانے والا وہ انوکھا عزم دیکھا تو وہ اندر سے بری طرح بوکھلا گیا۔ اس کا ہاتھ جو سدیدہ کو تھمکانے کے لیے اٹھا تھا وہیں ہوا میں رک گیا۔ وہ سدیدہ کی اس مضبوط اور باوقار روپ کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اس کی یہ خاموش چیت حمید کو اندر ہی اندر بے چین کر گئی اور حمید کو مزید ہوا دے دی۔ وہ اپنی بکھلاہٹ چھپانے کے لیے ببرے ہوئے شیر کی طرح گرج اٹھا، بہت چاؤ ہے نا تمہیں اپنی خودداری کا، تو پھر دیکھو میں اس خودداری کو کیسے خاک میں ملاتا ہوں۔ اس نے سدیدہ کا بازو بے رحمی سے دبوچا اور اسے گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر ٹیرس کی طرف لے گیا۔ سدیدہ نے اس کی سخت گرفت سے نکلنے کی کوشش کی۔ حمید خان چھوڑیں مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آج رات تم یہیں گزارو گی تاکہ تمہیں تمہاری اصل اوقات یاد رہے، حمید نے سرد لہجے میں کہا اور اسے باہر ٹیرس پہ دھکیل کے شیشے کا بھاری دروازہ اندر سے بند کر کے لاک کر دیا۔ سدیدہ نے دروازے پہ ہاتھ مارے، حمید دروازہ کھولیں، باہر بہت سردی ہے حمید۔ لیکن حمید نے لائٹ بند کی اور لاپرواہی سے جا کے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ باہر تیز سرد ہوا چل رہی تھی۔ سدیدہ کے پاس اوڑھنے کے لیے کوئی چادر بھی نہیں تھی۔ وہ اس سستے اور باریک سوٹ میں سردی سے بری طرح ٹھٹھرنے لگی۔ اس نے ٹیرس کے کونے میں گھٹنوں کو سینے سے لگا لیا، خود کو سمیٹ کے بیٹھ گئی۔ رات جوں جوں ڈھلتی گئی، سردی کی شدت بڑھتی گئی۔ سدیدہ کے دانت بجنے لگے، اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب اس کے گالوں پہ جم رہے تھے، لیکن اس سخت رات میں بھی اس نے ہار نہ ماننے کا عزم اپنے دل میں دبا رکھا تھا۔ صبح کا پہلا اجالا جب ٹیرس پہ پڑا تو حمید کی آنکھ کھلی۔ رات بھر وہ خود بھی سکون سے نہیں سو سکا۔ اس نے لاپرواہی کا لبادہ اوڑھ کے شیشے کے دروازے کا لاک کھولا اور باہر آیا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کے اس کے دل کی دھڑکن جیسے ایک پل کے لیے رک گئی۔ سدیدہ ٹیرس کے فرش پہ بے سد پڑی تھی، اس کا چہرہ بالکل سفید اور ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ سدیدہ اٹھو، یہ ڈرامہ بند کرو، حمید نے اس کے قریب جا کے سرد لہجے میں پکارا، لیکن سدید کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ حمید نے جھک کے جیسے ہی اس کے کندھے کو چھوا، وہ تپتے ہوئے توئے کی طرح گرم تھی۔ سدیدہ تیز بخار میں پھنک رہی تھی، اس کے منہ سے دھیمی دھیمی سسکیاں نکل رہی تھی۔ حمید نے گھبرا کے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ سدیدہ آنکھیں کھولو، سدیدہ، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ سدیدہ کے اس بے جان وجود کو دیکھ کے حمید کے دل میں پہلی بار ایک انجانی اور شدید گھبراہٹ جاگی جسے وہ خود بھی واقف نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سدیدہ کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا
اور دیوانہ وار کمرے کی طرف بھاگا۔ اس کے دل کا سکون جیسے ایک دم غائب ہو چکا تھا۔ حمید دیوانوں کی طرح سدیدہ کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ لٹا کے ہسپتال کی طرف بھاگا۔ راستے بھر اس کی نظریں آئینے میں سدیدہ کے ساکٹ چہرے پہ ٹکی رہیں۔ اس کا دل کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی اس نے سدیدہ کو اسٹریچر پہ لٹا دیا۔ ڈاکٹرز نے اسے فوری طور پہ ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے۔ حمید باہر کوریڈور میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی، ماتھے پہ پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ کچھ دیر بعد لیڈی ڈاکٹر وارڈ سے باہر آئیں۔ ان کے چہرے پہ ایک اسرار بھری مسکراہٹ تھی۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہیں؟ حمید نے لپک کے پوچھا۔ اس کی آواز میں بے چینی صاف نمایاں تھی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں خان صاحب، تیز سردی کی وجہ سے بخار زیادہ تھا، لیکن اب وہ خطرے سے باہر ہیں، ڈاکٹر نے اپنے گلے میں لٹکا اسٹیتھوسکوپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اور پھر ان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اور ہاں، آپ کے لیے بہت بڑی خبر ہے، مبارک ہو، آپ کی وائف امید سے ہیں، آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حمید کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر کے الفاظ اس کے کانوں میں بار بار گونجنے لگے۔ اس کا پورا وجود جیسے برف کی طرح جم گیا اور وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ ڈاکٹر تو مبارکباد دے کے چلی گئی، لیکن حمید وہی کوریڈور کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا رہ گیا۔ اس کا دماغ جیسے کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ ایک باپ بننے کی خوشی کیا ہوتی ہے، وہ اس احساس سے بالکل عاری تھا۔ اس کے اندر صرف ایک ہی سوچ بار بار ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی، اس کے دشمن کی بہن اس کے بچے کی ماں بننے والی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ حمید نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچیں۔ اس کے ہاتھ کے جوڑ سفید پڑ گئے۔ اس کا چہرہ خوشی کے بجائے شدید غصے اور تیش سے سرخ ہونے لگا۔ وہ غصے میں پاؤں پٹکتا ہوا سدیدہ کے پرائیویٹ روم میں داخل ہوا۔ سدیدہ کو ابھی پورا ہوش نہیں آیا تھا۔ وہ ڈرپ لگے ہاتھ کے ساتھ بیڈ پہ نیم بے ہوش لیٹی تھی۔ حمید اس کے بیڈ کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ناچنے لگی۔ تم نے کیا سمجھا سدیدہ؟ حمید نے بیڈ کی سائڈ ریلنگ پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے دبی دبی گرجدار آواز میں کہا۔ تم اس بچے کے ذریعے میرے خاندان کا حصہ بن جاؤ گی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس دشمن کے خون کو اپنے نام کے ساتھ جوڑوں گا؟ میں اس بچے کو کبھی قبول نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ اس کی آواز میں چلاہٹ اور انکار کی ایسی کڑواہٹ تھی جس نے کمرے کی فضا کو مزید بوجھل کر دیا۔ سدیدہ نے جب آہستہ آہستہ اپنی بھاری پلکیں اٹھائیں تو ہسپتال کے کمرے کی تیز سفید روشنی اس کی آنکھوں میں چبھی۔ اس کا پورا جسم ابھی تک بخار کی تپش سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ پہ لگی ٹریپ کو دیکھا، پھر جیسے ہی اس کی نظر بیٹھ کے سرہانے کھڑے حمید پہ پڑی تو اس کے دل کی دھڑکنیں ایک پل کے لیے رک گئیں۔ حمید کے چہرے پہ اس وقت غصے اور نفرت کا ایسا طوفان تھا کہ سدیدہ کا خون جمنے لگا۔ نرس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سدیدہ کی نبض چیک کی اور پیار سے بولی، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ خان صاحب بہت پریشان ہیں، اب آپ کو اپنا بہت خیال رکھنا ہے، آپ ماں بننے والی ہیں۔ ماں بننے کا لفظ سدیدہ کے کانوں میں پڑتے ہی اس کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات تھے۔ حمید کی آنکھوں میں چمکتی وحشت اور نفرت صاف بتا رہی تھی کہ وہ اس معصوم جان کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ سدیدہ نے خوف سے ہڑبڑا کے اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھ لیے، جیسے دنیا کی ہر بلا اور حمید کی نفرت سے اپنے اندر پلنے والے اس ننھے وجود کو چھپا لینا چاہتی ہو۔ حمید کا سرد اور بے رحم چہرہ دیکھ کے اس کا دل بری طرح کانپ اٹھا۔ ہسپتال سے واپسی پہ حمید سدیدہ کو ان کے مرکزی بیڈ روم میں لے جانے کے بجائے گھر کے پچھلے حصے میں بنے چھوٹے سے الگ تھلگ کمرے کے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ سدیدہ نے حیرت اور دکھ سے اس ویران کمرے کو دیکھا جہاں ضرورت کا صرف بنیادی سامان موجود تھا۔ آج سے تم اسی کمرے میں رہو گی، نہ تمہیں اوپر آنے کی ضرورت ہے، نہ ہی گھر کے کسی معاملے میں بولنے کی۔ حمید نے سرد لہجے میں اپنی نئی پابندیاں سنائیں۔ سدیدہ نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نم آلود آنکھوں سے اسے دیکھا۔ حمید خان، آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں تو مجھے سزا دیں، لیکن اس میں اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ تو آپ کا اپنا خون ہے۔ میرا خون؟ حمید نے کڑواہٹ سے ہنس کے اس کی بات کاٹی اور اس کے قریب آ کے چبا چبا کے بولا، یہ بچہ اس دنیا میں تو آئے گا سدیدہ، کیونکہ میں کوئی گناہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اپنے دماغ سے یہ فیملی لائف کا بھوت نکال دو۔ یہ بچہ کبھی میری جائیداد کا یا میرے گھر استعمال نہیں کرے گا۔ اس کی حیثیت اس گھر میں صرف ایک دشمن کی نشانی جیسی ہوگی۔
یہ کہہ کے حمید نے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا۔ سدیدہ اس بند دروازے کو تکتی رہ گئی۔ حمید کی کڑوی باتوں نے سدیدہ کے اندر خوف کو یکسر ختم کر دیا۔ اس نے اپنے بہتے آنسوؤں کو پونچھے اور آئینے میں اپنے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھا۔ اب اس کی آنکھوں میں بے بسی نہیں بلکہ ممتا کی ایک نئی طاقت چمک رہی تھی۔ نہیں حمید خان، اب آپ کے ظلم سے نہیں ڈروں گی۔ سدیدہ نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے خود سے وعدہ کیا، میرا بچہ کمزور نہیں، ایک مضبوط ماں کا بیٹا ہے، یا بیٹی بن کے اس دنیا میں آئے گا۔ جب دادی نے کچن میں ملازمہ کے ہاتھ میں ہے سوکھی روٹی اور دال اس کے کمرے میں بھجوائی تو سدیدہ نے منہ بنانے یا رونے کے بجائے خاموشی سے نوالا توڑا اور کھانا شروع کر دیا۔ حمید جب شام کو اسے مزید سچ کرنے کے لیے اس کے کمرے کے پاس سے گزرا تو سدیدہ کو اطمینان سے کھانا کھاتے اور خود کا خیال رکھتے دیکھ کے اس کے اپنے قدم وہیں رک گئے۔ سدیدہ نے حمید کی سخت نظروں کا سامنا بالکل نارمل انداز میں کیا، جیسے اب حمید کا کوئی بھی وار اس کے دل پہ اثر کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اس کی یہ مضبوطی حمید کو اندر ہی اندر جھنجھلا رہی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب پورا گھر گہری نیند کی آغوش میں تھا۔ حمید اپنے کمرے میں بار بار کروٹیں بدل رہا تھا، لیکن سدیدہ کا وہ پرسکون اور مضبوط چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ وہ بے چین ہو کے بیڈ سے اٹھا اور پاؤں سدیدہ سے الگ تھلگ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے انتہائی آہستہ سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی ہلکی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سدیدہ بیڈ پہ ایک سائڈ پہ رک کے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ اب بھی حفاظت کے انداز میں اپنے پیٹ میں موجود تھا۔ حمید دبے قدموں اس کے بالکل قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ نیلی روشنی میں سدیدہ کا چہرہ کافی مرجھایا ہوا اور پیلا لگ رہا تھا، جس پہ تھکن کے گہرے اثرات تھے۔ اسے اس حال میں دیکھ کے حمید کے دل کے کسی کونے میں ایک شدید تپش اور درد کا احساس جاگا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار سدیدہ کے ماتھے کو چھونے کے لیے اٹھا، لیکن جیسے ہی اس کے قریب پہنچا حمید نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نہیں، یہ کیا کر رہے ہو حمید؟ اس نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے جذبات کو سختی سے کچلا۔ یہ تمہارے دشمن کی بہن ہے، تمہیں اس پہ کوئی ترس نہیں کھانا۔ یہ درد، یہ تپش محض وہم ہے۔ وہ خود کو زبردستی یقین دلاتے ہوئے الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن اس کے دل کی بے چینی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی، جسے وہ ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ علیزے کے دل میں سدیدہ کے لیے نفرت کی آگ روز پر روز بڑھتی جا رہی تھی، خاص کر جب سے اسے سدیدہ کی امید سے ہونے کی خبر ملی تھی۔ وہ ہر حال میں حمید کو پانا چاہتی تھی۔ اس بچے کا اس دنیا میں آنا اس کے تمام منصوبوں کی موت تھا۔ ایک دوپہر جب سدیدہ بھاری قدموں سے اوپر والے ہال کی سیڑھیوں کے قریب سے گزری، علیزے چوری چھپے اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ سدیدہ کا سارا دھیان نیچے اترنے پہ تھا۔ تم اس گھر پہ کبھی راج نہیں کر پاؤ گی سدیدہ، علیزے نے دل میں سوچا اور اپنے ہونٹ کھینچ لیے۔ جیسے ہی سدیدہ نے سیڑھی پہ پہلا قدم رکھا، علیزہ نے پوری قوت سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے آگے کی طرف دھکیل دیا۔ سدیدہ کا پاؤں فضا میں لہرایا، اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی، یا اللہ! وہ اپنا توازن کھو کے سیدھی نیچے گہرائی کی طرف گرنے لگی۔ علیزے کے چہرے پہ ایک مکارانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ سدیدہ کی چیخ پورے حال میں گونجی۔ وہ آنکھیں بند کیے نیچے کنکریٹ کے فرش پہ گرنے کے لیے تیار تھی کہ اچانک ہوا کے تیز جھونکے کی طرح حمید لانچتے سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ اس سے پہلے کہ سدیدہ کا وجود سیڑھیوں سے نیچے لڑکتا، حمید کے 2 مضبوط اور کسرتی بازوؤں نے اس کی کمر اور شانوں کو اپنے حصار میں لے لیا۔ حمید نے پوری قوت سے سدیدہ کو اپنی طرف کھینچا اور خود سیڑھیوں کی ریلنگ کے ساتھ ٹک گیا۔ سدیدہ کا سر سیدھا حمید کے چوڑے سینے سے جا ٹکرایا، جہاں اس کی دل کی دھڑکنیں کسی طوفان کی طرح چل رہی تھی۔ خوف کے مارے سدیدہ نے حمید کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں بری طرح بھینچ رکھا تھا۔ اس کی تیز سانسیں حمید کی گردن کو چھو رہی تھی۔ کچھ سیکنڈز تک حال میں صرف ان دونوں کی تیز سانسوں کی آوازیں گونجتی رہی۔ جب سدیدہ کو احساس ہوا وہ محفوظ ہے تو اس نے دھیرے دھیرے اپنی کانپتی ہوئی پلکیں اٹھا کے ٹھیک اسی پل حمید نے بھی جھک کے نیچے دیکھا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ وقت جیسے تھم سا گیا، فضا میں سحر انگیز خاموشی چھا گئی۔ حمید کی تیکھی آنکھیں اس وقت غصہ یا نفرت نہیں بلکہ ایک گہری انجانی اور گھبراہٹ سے سدیدہ کو کھو دینے کا ایک ایسا خوف تھا جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ دوسری طرف سدیدہ کی بڑی بڑی نامالود آنکھوں میں حمید کے لیے حیرت اور ایک عارضی سکون تھا۔ حمید کی گرفت سدیدہ کی کمر پہ خود بخود مزید مضبوط ہو گئی، جیسے وہ ہر دنیا کی بلا
جیسے وہ دنیا کی ہر بلا کو ان دونوں کے قریب آنے سے روکنا چاہتا ہو۔ سدیدہ نے حمین کی آنکھوں کے اس بدلے ہوئے رنگ کو دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکنیں ایک پل کے لیے مس ہو گئی۔ وہ دونوں اس رومانوی اور سحر انگیز میں اس طرح کھو گئے کہ انہیں اپنے آس پاس کی دنیا کا کوئی ہوش نہ رہا۔ اس سحر انگیز لمحے کا سحر تب ٹوٹا جب حمین کی نظر سیڑھیوں کے اوپر کھڑی علیزے پہ پڑی، جس کے چہرے پہ پکڑے جانے کا خوف اور بوکھلاہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ حمین کا دل جو ابھی بھی سدیدہ کے لیے بری طرح دھڑکا، علیزے کو دیکھ کے غصے سے تپ اٹھا۔ اس نے نرمی سے سدیدہ کو اپنے ساتھ لگائے رکھا، وہیں کھڑے کھڑے علیزے کی طرف دیکھ کر ایک دم سے دھاڑا، علیزے! اس کی گرجدار آواز سے پورا حال گونج اٹھا۔ علیزے کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حمین نے سدیدہ کو آہستہ سے سیدھا کھڑا کیا، خود آگے بڑھا اور سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے علیزے کے بالکل سامنے جا کے رک گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ حمین، وہ میں تو بس، علیزے نے کانپتی ہوئی آواز میں صفائی دینے کی کوشش کی۔ زبان بند رکھو اپنی، حمین نے انگلی اٹھا کے اسے وہیں چپ کروا دیا۔ تم نے جو کرنے کی کوشش کی ہے وہ میری نظروں سے چھپا نہیں۔ کان کھول کے سن لو علیزے، اگر آئندہ تم سدیدہ کے آس پاس بھی نظر آئی یا تمہارا سایہ بھی اس پہ پڑا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم اس گھر میں تو کیا اپنے مائکے میں بھی رہنے کے قابل نہیں رہو گی۔ حمین، تم اس دشمن کی بہن کے لیے مجھ پہ چلا رہے ہو، علیزے نے روتے ہوئے اپنے حق کے لیے بولنا چاہا۔ وہ اس گھر کی بہو ہے اور میری بیوی۔ حمین نے چبا چبا کے لفظوں کو ادا کیا۔ اس کے اپنے الفاظ سدیدہ کے دل پہ دستک دے رہے تھے۔ اس کی طرف اٹھنے والا ہر ہاتھ میں خود توڑ دوں گا، دور رہو اس سے۔ حمین کا یہ شدید غصہ اور سدیدہ کے لیے یوں ڈھال بن جانا صاف بتا رہا تھا کہ نفرت کی تمام تر دیواروں کے پیچھے وہ لاشعوری طور پہ سدیدہ کی پرواہ کرنے لگا تھا۔ وہ علیزہ کو وہیں سہمے ہوئے چھوڑ کے سدیدہ کا بازو نرمی سے تھاما اور اسے واپس اس کے کمرے کی طرف لے گیا، جبکہ سدیدہ حیرت سے اس کے بدلے ہوئے روپ کو دیکھ رہی تھی۔ حمین اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا کاروباری فائلوں کی جانچ پڑتال کر رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں اس کے مرحوم چچا کے پرانے لاکر کی چابیاں، کچھ ذاتی کاغذات آئے۔ تجسس کے تحت اس نے ان پیپرز کو کھولا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی عام کاغذات نہیں بلکہ بینک ٹرانزیکشنز اور کچھ خفیہ خطوط اور پراپرٹی کے وہ دستاویزات تھے جو اس کے چچا نے سدیدہ کے بھائی کے خلاف استعمال کیے تھے۔ ان دستاویزات کے مطابق سدیدہ کے بھائی نے حمین کی بہن کو نہیں چھوڑا تھا، بلکہ حمین کے چچا نے اپنی بیٹی علیزے کو اس گھر کی ملکہ بنانے کے لیے خوفناک چال چلی تھی۔ انہوں نے سدیدہ کے بھائی کو اغوا کروایا تھا، دونوں خاندانوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے جھوٹے پیغامات اور جعلی ویڈیوز بنوائی تھی تاکہ یہ شادی ٹوٹ جائے اور دونوں خاندان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ حمین کا سر چکرانے لگا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ خطوط اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گر گئے۔ جس انتقام کی آگ میں وہ مہینوں سے جل رہا تھا، جس نفرت کے تحت اس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی جہنم بنا دی تھی، وہ سب ایک بہت بڑا جھوٹ تھا۔ سدیدہ کا بھائی بے قصور تھا، اس کا خاندان سچا تھا۔ اصلی مجرم اس کا اپنا چچا تھا، جس کی بیٹی علیزے آج بھی ان کی زندگیوں میں زہر گھول رہی تھی۔ حمین کا دل کسی گہرے پچھتاوے اور صدمے سے بری طرح پھٹنے لگا۔ وہ اپنے ہی وجود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا۔ کاغذات ہاتھ میں لیے حمید وہی فرش پہ بیٹھ گیا۔ اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ دماغ میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ سچائی کا یہ زہریلا گھونٹ اس کے حلق میں پھنس گیا۔ جس انتقام کو وہ اپنا فرض سمجھ رہا تھا وہ محض اس کے چچا کی مکارانہ سازش نکلی۔ ٹھیک اسی پل اس کی بند آنکھوں کے سامنے سدیدہ پہ کیے گئے ایک ایک ظلم کی فلم چلنے لگی۔ اسے یاد آیا کیسے اس نے سدیدہ کو اس کے بھائی کے گناہ کی سزا دینے کے لیے زبردستی نکاح کے بندھن میں جکڑا۔ اسے یاد آئی وہ پہلی رات جب اس نے سدیدہ کی خدائے کو کچلنے کے لیے فرش پہ سونے پہ مجبور کیا۔ سدیدہ کا وہ روتا ہوا چہرہ یاد آیا جب وہ سسکیاں بہتے ہوئے اپنے بھائی کی بے گناہی کی قسمیں کھاتی تھی اور حمین اس پہ کہہ کے لگا تھا، یا اللہ، یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ حمین نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر جکڑ لیا۔ اس کی سماعتوں میں سدیدہ کی وہ چیخیں گونجنے لگی جب اس نے تیز سردی کی رات سدیدہ کو ٹیرس پہ بند کر دیا، جہاں وہ رات بھر ٹھٹرتی رہی۔ اگلی صبح موت کے منہ تک پہنچ گئی۔ اسے وہ اپنے الفاظ یاد آئے جو اس نے ہسپتال سے واپسی پہ سدیدہ کے پیٹ میں پلتے اپنے ہی بچے کے لیے کہے تھے،
یہ بچہ کبھی میرا نام استعمال نہیں کرے گا، یہ صرف ایک دشمن کی نشانی ہے۔ پچھتاوے کی ایک ایسی لہر اٹھی جس نے حمید کے غرور اور غصے کو سینکڑوں میں راکھ کر دیا۔ اس کا سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ وہ معصوم تھی، اس کا خاندان سچا تھا، وہ اس معصوم پہ وہ سارے ظلم ڈھاتا رہا جن کا تصور بھی کب کب آ دے۔ حمید خان جو خود کو بہت بڑا منصف سمجھتا تھا، آج اپنی ہی نظروں میں ایک مجرم بن کے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ پچھتاوے کے آنسو اس کی تیکھی آنکھوں سے نکل کے اس کی گالوں پہ بہنے لگے اور وہ اپنے ہی وجود سے گھن کھانے لگا۔ پچھتاوے کی ساگ میں جلتا ہوا حمید بھاری قدموں سے سدیدہ کے اس چھوٹے اور اندھیرے کمرے کی طرف بڑھا۔ اب اس کے دل میں کوئی غصہ، کوئی انا نہیں تھی، وہاں صرف ایک جرم کا احساس تھا جو اپنی سزا پانے کے لیے بے چین تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کمرے کا دروازہ کھولا، دیکھا تو سدیدہ بیڈ پہ بیٹھی ایک چھوٹے سے لیمپ کی روشنی میں کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ حمید کی آہٹ پا کے اس نے اپنی نظریں کتاب سے ہٹائی، ایک پل کے لیے حمید کو دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں پہلے جیسا خوف نہیں تھا، نہ ہی کوئی شکوہ تھا، وہاں صرف ایک گہری پرسکون لاپرواہی تھی۔ سدیدہ! حمید کی آواز اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا اور اس کے بیڈ کے قریب آ کے رک گیا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ سدیدہ نے خاموشی سے کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پہ رکھی اور اپنے اوپر اوڑھی چادر کو درست کیا، بالکل سرد لہجے میں بولی، کہیے حمید خان، اب کون سی نئی پابندی لگانی ہے یا کمرہ بدلنا ہے میرا؟ اس کے لہجے کی اس حد تک سرد مہر اور بے رخی نے حمید کے دل پہ کسی خنجر کی طرح وار کیا۔ وہ سدیدہ کے سامنے فرش پہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اس کی تیکھی آنکھیں پچھتاوے کے آنسوؤں سے نم تھی۔ سدیدہ، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ حمید نے لرزتی آواز میں اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن سدیدہ نے انتہائی آرام سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، جیسے حمید کا چھونا اب اسے کوئی تکلیف یا خوشی نہیں دیتا۔ معافی؟ سدیدہ کے چہرے پہ ایک ہلکی سی بے جان مسکراہٹ ابھری۔ خان صاحب، معافی تو تب مانگی جائے نا جب کوئی رشتہ یا امید باقی ہو۔ میرا آپ سے کوئی گلہ ہی نہیں، آپ نے جو کیا اپنے انتقام میں کیا۔ میں نے اب ان سب باتوں کو سوچنا ہی چھوڑ دیا، اب مجھے نیند آ رہی ہے۔ اگر آپ کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو مجھے سونے دیں، مجھے اپنے بچے کا خیال رکھنا ہے۔ یہ کہہ کے سدیدہ نے دوسری طرف رک کر کے چادر اوڑھ لی اور لیٹ گئی۔ وہیں حمید فرش پہ بیٹھا اس کی پیٹھ کو تکتا رہ گیا۔ سدیدہ کا سرد رویہ اور لاپرواہی اس کے غصے سے کہیں زیادہ خوفناک تھی، اور حمید کو اندازہ ہو گیا کہ وہ سدیدہ کے دل میں اپنے لیے ہر احساس کو اپنے ہی ہاتھوں قتل کر چکا ہے۔ اگلی صبح حمید نے اپنے پچھتاوے کو عمل میں بدلنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے کبھی کچن کا رخ نہیں کرتا تھا۔ صبح سویرے ملازموں کو ہٹا کے خود کچن میں کھڑا سدیدہ کے لیے ناشتہ تیار کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے تازہ جوس نکالا، دلیا بنایا، ابلے ہوئے انڈے ٹرے میں سجا کے دل میں ایک امید لیے سدیدہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سدیدہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ حمید نے مسکرا کے ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ سدیدہ، یہ ناشتہ میں نے خود تمہارے لیے بنایا ہے، تمہاری صحت کے لیے اور ہمارے بچے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، پلیز اسے کھا لو۔ سدیدہ نے ٹرے کی طرف دیکھا، پھر اپنی نظر حمید کے چہرے پہ ٹکائی۔ اس کے چہرے پہ نہ کوئی غصہ تھا نہ کوئی تاثر۔ اس نے بنا کسی جھجک کے ٹرے کو آہستہ سے آگے سرکا دیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، سدیدہ نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ سدیدہ، تم مجھ سے ناراض ہو، مجھے سزا دو، لیکن خود کو اور بچے کو یوں بھوکا مت رکھو، 2 نوالے ہی لے لو۔ حنین نے منت بھرے لہجے میں التجا کی۔ میں نے کہا نا خان صاحب، مجھے یہ سب نہیں کھانا، سدیدہ نے سیدھے ہو کے بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کو میرے لیے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، دادی نے ملازمہ کے ہاتھ میں جو دال روٹی بھجوائی ہے میں وہی کھاؤں گی، مجھے آپ کے ہاتھ سے زہر بھی قبول نہیں، تو یہ محبت کا دکھاوا کیوں؟ سدیدہ کے ان الفاظ نے حمید کے مان کو اندر تک چھلنی کر دیا۔ وہ اس کے ہاتھ سے کچھ بھی لینے، یہاں تک اس کی دی ہوئی کسی سہولت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ حمید خاموشی سے ٹرے اٹھائے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی چھا گئی۔ وہ سمجھ رہا تھا سدیدہ کو منانا اب اس کے بس میں نہیں رہا۔ حمید سدیدہ کے سامنے فرش پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے نم آنکھوں سے سدیدہ کا دامن تھاما اور گڑ گڑا کے بولا، سدیدہ، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں سچ جان چکا ہوں، تم بے قصور ہو، میں اپنی انا میں اندھا ہو گیا تھا۔ سدیدہ نے ساکت چہرے کے ساتھ اپنا دامن اس کے ہاتھوں سے چھڑا لیا۔ اس کی سرد آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کے اس کی گال پہ بہہ نکلا۔ اس نے حمید کی طرف دیکھا، دھیمے مگر کاٹدار لہجے میں کہا،
جب میں اپنے بھائی کی بے گناہی کی قسمیں کھاتی تھی تب آپ کا غرور اندھا تھا۔ امین خان، آپ نے میرے دل اور میری روح کو جس طرح توڑا ہے اس کی اس دنیا میں کوئی معافی نہیں۔ یہ کہہ کے اس نے رخ موڑ لیا۔ امین پچھتاوے کے سمندر میں ڈوبتا رہ گیا۔ 9ویں مہینے کی ایک سرد رات سدیدہ کو شدید درد ذہ اٹھا۔ وہ تکلیف سے تڑپنے لگی، بیڈ پہ گر گئی۔ امین جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اس کی حالت دیکھ کے اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ دیوانوں کی طرح سدیدہ کو گود میں اٹھا کے گاڑی کی طرف بھاگا۔ امین، میرے بچے کو کچھ نہ ہونے دینا۔ سدیدہ نے نیم بے ہوشی میں امین کی شرٹ کو جکڑتے ہوئے التجا کی۔ کچھ نہیں ہوگا سدیدہ، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ امین نے روتے ہوئے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹرز نے سدیدہ کو فوری طور پہ آپریشن تھیٹر لے گئے۔ کوریڈور میں تنہا کھڑا امین اب ایک ایسے بے بس انسان تھا۔ وہ وہیں فرش پہ بیٹھ گیا۔ اس کے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے دعا مانگی، یا اللہ میری سدیدہ کو بچا لے، میں اس کا گنہگار ہوں، مجھے سزا دے لیکن میری بیوی اور میرے بچے کی زندگی دے۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ جب کھلا نرس نے مسکراتے ہوئے خوشخبری دی، مبارک ہو صاحب، اللہ نے آپ کو ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا ہے، ماں اور بچہ دونوں ٹھیک ہیں۔ امین جیسے بند سانس بحال ہوئی۔ نرس نے جب اس کا معصوم کویا چٹا بیٹا اس کی گود میں دیا تو اس ننھے وجود کو دیکھ کے امین ضبط نہ کر سکا۔ پچھتاوے اور شکر گزاری کے ملے جلے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ روتے ہوئے اپنے بیٹے کے ماتھے کو چوما جس کا چہرہ بالکل سدیدہ جیسا تھا۔ کچھ دیر بعد امین بچے کو اپنی گود میں سنبھالے سدیدہ کے پرائیویٹ روم میں داخل ہوا۔ سدیدہ بیڈ پہ کمزور اور نڈھال لیٹی ہوئی تھی۔ امین دباؤ پاؤں اس کے قریب آیا اور انتہائی نرمی سے بچے کو اس کے ساتھ لٹا دیا۔ سدیدہ نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ممتا کا نور چمک اٹھا، جبکہ امین برابر میں کھڑا نم آلود آنکھوں سے ان دونوں کو تک رہا تھا۔ سدیدہ نے اپنی ممتا سے بھرپور ہونٹ بچے کے ماتھے پہ رکھ دیے اور اسے دیوانہ وار چومنے لگی۔ اس کی دنیا اب صرف اس کے بچے تک محدود تھی۔ امین نے آگے بڑھ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہا لیکن سدیدہ نے فوراً اپنا رخ موڑ لیا، جیسے اس کا نفس بھی گوارا نہ ہو۔ سدیدہ دیکھو، ہمارا بیٹا بالکل تم پہ گیا ہے۔ امین نے لرزتی آواز میں محبت سمیٹنے کی کوشش کی۔ سدیدہ نے بچے کو خود سے مزید لپٹایا، پھر اپنی برف جیسی ٹھنڈی اور اسپاٹ نظریں امین کے چہرے پہ جمائیں۔ بنا کسی خوف کے بولی، امین خان، میرا فرض پورا ہو گیا، میں نے آپ کے گھر کو اس کا باعث دے دیا، مجھے اس قید سے آزادی چاہیے۔ امین کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا مطلب سدیدہ؟ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ سدیدہ نے انتہائی سکون سے وہ لفظ ادا کیا جس نے امین کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اب میں آپ کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ امین صدمے سے اسے تکتا رہ گیا، جبکہ سدیدہ کے چہرے پہ اپنے فیصلے پہ کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ امین کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ طلاق کے کاغذات اٹھائے جو وکیل نے اس کے سامنے رکھے تھے۔ سدیدہ نے سرد نظریں اس کے چہرے پہ ڈالی۔ طلاق؟ امین کی آواز غصے سے زیادہ درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کبھی نہیں سدیدہ، کبھی نہیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے ان کاغذات کے پرزے کر دیے، انہیں ہوا میں اڑا دیا۔ کاغذ کے ٹکڑے کٹہرے میں کھڑے مجرم پر سزا کی طرح گرے۔ امین ایک بار پھر سدیدہ کے بیڈ کے قریب فرش پہ بیٹھ گیا۔ اس کی انا ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی تھی۔ تم مجھے جو مرضی سزا دے لو سدیدہ، مجھے مار لو، مجھ سے نفرت کر لو، لیکن میں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اس نے روتے ہوئے سدیدہ کے کمزور ہاتھوں کو تھامنا چاہا جو اس نے پیچھے ہٹا لیے۔ تم کہتی ہو نا کہ میں تمہاری روح کو توڑا، میں اپنی ساری زندگی تمہاری اس ٹوٹی ہوئی روح کو جوڑنے میں لگا دوں گا، چاہے مجھے ساری زندگی تمہارے پیروں میں کیوں نہ بیٹھنا پڑے، میں بیٹھوں گا لیکن تمہیں خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ سدیدہ نے گہرا سانس لیا اور منہ دوسری طرف کر لیا، لیکن امین کی آنکھوں میں ایک جنونی پختگی تھی۔ وہ سدیدہ کو کبھی نہیں کھوئے گا۔ ہسپتال سے فارغ ہو کے وہ دونوں بچے کے ساتھ واپس خان حویلی آ گئے، لیکن یہ واپسی اب پہلے جیسی نہیں تھی۔ امین نے سدیدہ کا کمرہ حویلی کے سب سے آرام دہ اور روشن حصے میں شفٹ کروا دیا، جہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ امین اب بدل چکا تھا۔ بزنس کے ساتھ ساتھ سدیدہ بچے کے آرام کے لیے دن رات ایک کر رہا تھا۔ رات کو بچے کے رونے پہ وہ خود جاگتا، سدیدہ کے اٹھنے سے پہلے اس کے لیے دودھ گرم کرتا، سوپ کا انتظام کرتا، ملازموں کو سخت تاکید کی کہ سدیدہ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ ہر وقت سدیدہ کے ارد گرد خاموش محافظ بن کے رہتا، اس کے قریب جانے کی ہمت نہ کرتا۔ ایک رات سدیدہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا امین بیڈ سے دور صوفے پہ بیٹھے بیٹھے
تھکن سے چور ہو کے سو گیا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی بچے کا فیڈر تھا۔ اسے اس طرح بے سود اور بے پرواہ کیے بغیر جاگتا دیکھ کے سدیدہ کی دل کی سخت برف آہستہ آہستہ پگھلنا شروع ہوئی۔ اس کے دل میں حمید کے لیے ایک نرمی جاگی، لیکن اس نے فوراً اپنے جذبات پہ قابو پا لیا، اپنی نظریں پھیر لی۔ وہ اپنے زخم اتنی جلدی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک دوپہر حمید دبے پاؤں سدیدہ کے کمرے میں جھانکا۔ سدیدہ کچن میں تھی اور بچہ بیبی کاٹ میں اکیلا لیٹا ہوا تھا۔ حمید ضبط نہ کر سکا، دھیرے سے اندر آ کے بچے کے پاس بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اپنی انگلی بچے کے ننھے ہاتھ میں کے قریب کی تو بچے نے اس کی انگلی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ حمید کو دیکھ کے کھلکھلا کے ہنس دیا، اپنے بیٹے کی پہلی مسکراہٹ دیکھ کے۔ حمید کی آنکھوں سے خوشی اور محبت کے آنسو چھلک پڑے۔ وہ جھک کے بچے کا چہرہ چومنے لگا، دھیرے سے بولا، میری جان، کاش میں تمہاری ماں کا گنہگار نہ ہوتا تو آج دنیا کا خوش نصیب ترین باپ ہوتا۔ ٹھیک اسی پل سدیدہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ حمید کی آنکھوں میں اپنے بچے کے لیے سچی اور بے لوث محبت اور پچھتاوے کے وہ آنسو سدیدہ کے دل پہ اثر کر گئے۔ اس کے اندر کئی مہینوں سے جمع غصہ اور نفرت کی دیوار تیزی سے گرنے لگی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا حمید واقعی بدل چکا ہے۔ آدھی رات کے وقت اچانک موسم نے کروٹ لی، تیز طوفانی ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بادل زور سے گرجے، بجلی چمکی، پورا کمرہ ایک پل کے لیے سفید روشنی میں نہا گیا۔ سدیدہ جو ہمیشہ بجلی کی کڑک سے خوف زدہ ہوتی تھی، ڈر کے مارے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس نے گھبرا کے دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھ لیے۔ ابھی وہ خود کو سنبھال ہی نہیں پائی تھی کہ کمرے کا دروازہ تیزی سے کھلا۔ حمید جو برابر والے لاؤنج میں صرف سدیدہ کی حفاظت کے لیے جاگ رہا تھا، اس کی حالت بھانپتے ہی دیوانہ وار اندر لپکا۔ سدیدہ مت ڈرو، میں یہی ہوں۔ حمید نے کچھ کہے بغیر آگے بڑھ کے سدیدہ کو اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ سدیدہ نے بھی خوف کے مارے مزاحمت کرنا چھوڑ دی اور سر خود بخود حمید کے چوڑے سینے پہ ٹک گیا۔ حمید نے انتہائی نرمی سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے خود میں بھینچتے ہوئے تسلی دینے لگا۔ کچھ نہیں ہوگا سدیدہ، میں تمہارے پاس ہوں، کوئی طوفان تمہیں نہیں چھو سکتا۔ باہر بارش کا شور تھا اور کمرے میں ان دونوں کے دلوں کی تیز دھڑکنیں۔ حمید کا یہ والہانہ انداز، اس کے وجود کی تپش سدیدہ کے دل میں اترتی چلی گئی۔ اس طوفانی رات نے ان دونوں کے درمیان آخری دورے کو بھی مٹا دیا۔ سدیدہ کو محسوس ہوا وہ واقعی حمید کی پناہ میں محفوظ ہے۔ بارش کی بوندیں کھڑکی کے راستے کمرے سے اندر آ رہی تھیں، جس سے سدیدہ کے چہرے پہ موجود کچھ بال گیلے ہو کے اس کی گالوں سے چپک گئے۔ طوفان کا خوف اب کم ہو چکا تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان کا ثبوت اور قربت کا یہ احساس پہلے سے کہیں زیادہ گہرا ہو گیا۔ حمید نے انتہائی نرمی اور احتیاط سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جیسے وہ کسی بہت نازک کانچ کو چھو رہا ہو۔ اس نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے سدیدہ کے ان گیلے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹا کے کانوں کے پیچھے کیا۔ اس کا لمس اتنا پاکیزہ اور محبت سے بھرپور تھا کہ سدیدہ نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ حمید دھیرے سے جھکا اور اپنے ہونٹ سدیدہ کے ماتھے پہ رکھ دیے۔ یہ بوسہ محض محبت کا نہیں، اس میں پچھتاوا، اعتراف جرم اور سدیدہ کو اپنی زندگی مان لینے کا عہد شامل تھا۔ سدیدہ نے اس بار نہ تو خود کو پیچھے کھینچا، نہ ہی اسے خود سے دور کیا۔ اس نے خاموشی سے اپنے پیشانی حمید کے سینے پہ ٹکا دی، جس کا مطلب صاف تھا کہ اس کا زخمی دل حمید کی سچی محبت کے سامنے ہار چکا ہے۔ اس نے اپنے خان صاحب کو معاف کر دیا ہے۔